يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہ آیت کریمہ 28ویں پارے کی ہے اور سورۃ التحریم اس کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور الحمدللہ رب العالمین اسی کے متعلق گزارشات کے دوران حج شریف اور قربانی کا ماہ مبارک آ گیا تو پھر خطبے جمعۃ المبارک کے اس حوالے سے بھی توفیق الہی سے ہوئے۔ آج پھر وہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب جل مجدہ العظیم نے ایمان والوں سے فرمایا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی حضور سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے۔ دلی جذبات اور ذہن کی سوچیں اور دل پر وارد ہونے والے خیالات یکسر بدل جائیں، سوچوں میں نکھار پیدا ہو جائے، اعمال میں حسن پیدا ہو جائے اور شعور میں ایسی پاکیزگی آئے کہ پہلی آلودگیاں جو ہیں وہ نہ رہیں۔ آئندہ کو نصیحت کا یہی معنی ہے، توبۃ نصوحا، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور ایمان ہی ایک ایسی نعمت ہے جس کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، حضرت انسان کو بڑی عزت اور بڑی وجاہت ملتی ہے کہ وہ لوگ جو پہلے یوں سمجھیے کہ ایسے بیکار تھے کہ ان سے جانور بھی بھلے تھے، ایسے ظالم تھے کہ جنگل کے بھیڑیے بھی ان سے شرماتے تھے، ایسے بے حیا تھے کہ پناہ بخدا
لیکن اللہ کریم نے کرم فرمایا، ایمان عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ کریم فرماتا ہے بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تم پر مسلسل انعام احسان فرما رہا ہے۔ کب سے؟ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی روشنی اور ہدایت عطا فرمائی۔ ایمان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ساری آلودگیوں سے پاک کر دیا، اور انسان پھر ازروئے مسلمان جب اس نے ایمانی حقیقتوں کو اپنا لیا، ایمانی وجاہتوں کو اپنے اندر سما لیا، جب اس نے ایمانی خصلتوں کو اپنی عادت بنا لیا، جب اس نے اپنی زندگی کو ایمان کے حوالے سے بسر کرنے کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیا، تو پھر یہ وہ انسان جو پہلے جانوروں سے بدتر تھا اب فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو گیا، اس لیے کہ اسے ایمان ملا، اور ایمان اسے اسی سکول میں مدرسے میں پڑھنے سے نہ ملا، سرکار علیہ السلام کو دیکھنے سے ملا، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے ملا، کہ آپ کی زیارت ہوئی، حضور نے کلمہ شریف عطا کیا، حضور نے کلمہ شریف عطا کیا، رب نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو اللہ کریم اب پورے قرآن شریف میں جن خوش نصیبوں کو الحمدللہ اس نے نوازا، ان کو یا ایھا الذین آمنوا کے مقدس خطاب سے نوازتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی سے ڈرو، بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا، کفروا سے نہیں فرمایا کافرو تم بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، نہیں، ایمان والوں سے فرمایا، کیونکہ تقویٰ جو ہے یہ انعام ہے، اور انعام جو ہے وہ نالائقوں کو تو نہیں ملتا نا، لائق لوگوں کو ملتا ہے، بے صلاحیتوں کو نہیں ملتا، باصلاحیتوں کو ملتا ہے، بدبختوں کو نہیں ملتا، نیک بختوں کو ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت کریمہ بھی اسی سے شروع ہو رہی ہے، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی حضور ایسی سچی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے تمہیں نصیحت ہو جائے، آئندہ کے لیے تمہیں نصیحت ہو جائے۔ اور پھر یہاں رب تعالیٰ جل مجدہ العظیم نے اس کی آگے وضاحت فرمائی ہے۔ کیا وضاحت فرمائی ہے؟ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جب دھونے سے کپڑے پر داغ نہیں رہتا تو توبہ کرنے سے انسان کی روحانیت پر بھی کوئی آلودگی نہیں رہتی۔
سب آلودگیاں دور ہو جاتی ہیں، سب آلودگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں جو ہیں وہ مٹا دیتا ہے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ یہ مشہور جملہ ہے قرآن شریف کا۔ خصوصی طور پر جنت کے لیے یہاں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی رسول کریم علیہ السلام کو قیامت کے دن پورے میدان حشر میں حضور کو رسوا نہیں ہونے دے گا، رسوا نہیں ہونے دے گا۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ مفہوم مخالف بھی ایک اصول فقہ کا قانون ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جب رب کریم قیامت کے دن اپنے محبوب علیہ السلام کو لا یخزی اللہ رسوا نہیں ہونے دے گا، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ پورے میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزتوں کی دھوم مچا دے گا۔ ہر سمت عزت ہی عزت ہوگی سرکار کی، حضور کی عزت کے غلغلے ہوں گے، میرے آقا کے جمال کی تبانیاں ہوں گی، سرکار کے حسن کے جلوے ہوں گے۔ جی صرف انسان نہیں، ملائکہ ہی نہیں، انبیاء بھی آنکھیں کھول کر دیکھیں گے سبحان اللہ خدا کا محبوب کتنا حسین و جمیل ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ بڑی مشہور یعنی بات ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی حضور کی عزت کا چرچا فرمائے گا، اور اس کے لیے بھی قرآن شریف میں دوسرے مقام پر وضاحت ہے۔ پہلے تو فقیر نے قانوناً بیان کیا نا، قانون مفہوم مخالف، اب نص قطعی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ رب کریم محبوب پاک کی عزت کے اعلان فرمائے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ نص قطعی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے لیے عزت ایسی، وہ تو عزت کا ہے ہی مالک، لیکن دنیا میں ایسا تھا کہ کئی بدبخت عزت الہیہ کے دشمن تھے، کیونکہ اللہ کریم نے اعلان فرمایا کہ میں الہ ہوں، تو وہ بے ایمان مخلوق ہونے کے باوجود کہہ بیٹھے میں بھی الہ ہوں، جیسے نمرود، جیسے فرعون، حتیٰ کہ رب کریم نے قرآن شریف میں فرمایا اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ جی تو یہ عزت الہیہ پہ بہت بڑا وار کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عزت میری ہے، ایک کتا کمینہ بے ایمان اٹھ کے کہہ دے کہ میں بھی الہ ہوں تو یہ اس کی عزت کا بہت بڑا مقابلہ ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم کسی بے ایمان کو بولنے نہیں دے گا، اعلان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، آج کوئی بولے آج صرف عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عزت صرف نہ فرعون بول سکے، نہ نمرود بول سکے، نہ شداد بول سکے، نہ کوئی منکر بول سکے، نہ کوئی دائریہ بول سکے، نہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ بول سکے، نہ کوئی میٹیریلسٹ بول سکے، سب دم بخود ہوں گے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ۔ چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے پھر اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟
کیا اعلان ہوگا؟ لمن الملک اليوم، اور دنیا میں بادشاہی کا اعلان کرنے والوں بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں بادشاہی کر کے جانے والے ذلت و رسوائی میں اس قدر غرق ہوں گے کہ وہ آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے، آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے، آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب میں عرض کروں، دنیا کے بادشاہ منکرین، معاندین، مخالفین، غافلین سب ذلیل و رسوا ہوں گے اور آنکھیں اٹھا کر دیکھ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے ایسے نہیں ہیں، میرے ایسے بھی بندے ہوں گے جو میری زیارت بھی کر رہے ہوں گے، مسکرا بھی رہے ہوں گے۔ یہ بھی قرآن شریف ہے، زیارت بھی کر رہے ہوں گے، مسکرا بھی رہے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بے شمار چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، مسکراہٹوں سے چمک رہے ہوں گے۔ مولا وجہ فرمایا الی ربها ناظرہ، چمکیں کیوں نہ، مسکرائیں کیوں نہ اپنے رب کو جو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کریم کی زیارت کر رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اب حکم ہوگا کون ہے لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہی ہے؟ سالوں تک پورے میدان قیامت پر سکتہ طاری رہے گا، کوئی بادشاہ بول نہیں سکے گا، حتیٰ کہ رب جل مجد العظیم کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہے ملک اور بادشاہی حقیقی، جو کہ سب پہ غالب ہے۔ یہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ ہی کی عزت ہے کہ وہ عزت کے دعوے داروں کو بولنے نہیں دے گا۔ اور یہاں نقطہ نہیں ہے، فل سٹاپ نہیں ہے، یہاں وقف مطلق نہیں ہے، وہاں وقف لازم نہیں ہے، یہاں قوما بھی نہیں ہے، بلکہ رب نے فرمایا میری عزت تو اس لیے ہے کہ میں خالق ہوں، والے رسول ہی، آج کے عمل کے دن پتا چلے گا عزت میرے مصطفیٰ کی ہے، حضور کی ہے۔ عزت رسول پاک کی ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور، یہ قرآنی دستور کی باتیں ہیں، ان حقائق پہ غور کیا کریں۔ جو حقائق قرآن شریف، جو حقائق قیامت میں ظاہر ہوں گے وہ آج بھی اسی طرح ہیں، آج بھی اسی طرح ہیں، لیکن آج بعض لوگوں کی آنکھوں پہ پردے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے بکواس کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو پردے اٹھ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جل جلالہ وعم نوالہ، قیامت کے دن سب پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن او منکر مخالف کافر، آج کے دن تیری نظر بڑی تیز ہے، جو تجھے نظر نہیں آتا تھا میرے محبوب کے کہنے کے باوجود، آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، لیکن نہیں دیکھے گا تو اپنے خدا کے حسن کے جلوے نہیں دیکھے گا۔ اللہ کریم اپنے حسن کا جلوہ کافروں کو نہیں دیکھنے دے گا۔ جنت دکھا دے گا مگر جانے نہیں دے گا، جہنم دکھائے گا اور اس میں دھکا دے گا، غلمان دیکھے گا اور جہنم کی آگ دیکھے گا، زمہریر دکھا دے گا، سارے عذاب دکھا کے دھکا دے گا، جنت دکھائے گا مگر جانے نہیں دے گا۔
لیکن پیارے مصطفیٰ کو بھی چھپا لے گا اور اپنے حسن کو بھی چھپا لے گا. آج کوئی کافر حضور کو نہیں دیکھ سکے گا. قیامت کے دن کوئی کافر بولو پردے ہیں نہیں دیکھنے دے گا. فرمایا میں نے تھوڑا کرم کیا. پاگلو کسی کو 100 سال، کسی کو 150 سال، کسی کو 200 سال، کسی کو 1000 سال میں نے زندگی عطا کی کافر کو، لیکن اس نے نبوت نہ دیکھا. اور اس دور میں کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 90 سال کی عمر گزار کے مرا، جہنم رسید ہوا، قبر میں چلا گیا، لیکن اس نے مصطفیٰ کریم کو نہیں مانا. حالانکہ میں نے بھیج کر فرمایا تھا لقد جاءکم رسول، اور لوگوں عزت پہ ناز کرو، میرا رسول آ گیا ہے. لقد جاءکم رسول، قسم ہے تمہارے پاس رسول تشریف. لیکن ظالموں تمہیں تو دکھ لگتا تھا اگر کوئی وعد کرتا کہ حضور آ گئے اور یہ میلاد مصطفیٰ ہے، تم تو جل بن جاتے تھے. لو میلاد بھی جائز ہو گیا کہیں. پاگلو تم تو نام نہیں سن سکتے تھے، حالانکہ میں نے محبوب کو بھیجا تھا، لیکن تم نے دیکھنا گوارا نہ کیا. آج تم چاہو گے کہ دیکھیں، لیکن میں مصطفیٰ کا حسن تمہیں نظر نہیں آنے دوں گا. سیدی عمر فاروق اعظم میرے آقا کے پاس کھڑے ہیں، دست بستہ ہیں، آنسو برس رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، نعت شریف پڑھ رہے ہیں. دلائل النبوت محدث ابو نعیم خصائص کبریٰ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اور دیگر کتب قوم میں یہ حدیث شریف موجود ہے. فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے آقا کا وصال پاک ہو چکا ہے، حضور رفیق اعلیٰ میں جلوہ گر ہو چکے، جسد اقدس سریر اطہر پہ جلوہ گر ہے اور قیامت برپا ہے غلاموں پر. فاروق اعظم رو کے عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ لوگ یعنی کافر جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، وہاں بھی آپ کو یاد کریں گے. نہ ماں کو یاد کرے گا کوئی، نہ بابے کو یاد کرے گا، نہ اولاد کو، بلکہ کہیں گے یا اللہ ان کو دفع کر ہمارے پیچھے سے ہٹا دے. یہ بابا ہے یا یہ عورت ہے یا یہ اولاد، یہ تیری مخلوق ہے، تو جان یہ جانے، ہمارے پیچھے سے ہٹا دے، ہمیں بخش لے. فرمایا نہ تم بخشے جاؤ نہ یہ بخشے جائیں. بے ایمانوں کو کیسے بخشوں گا؟ وہ کہیں گے جی چلے جائیں، دفع ہو جائیں، نہیں بخشے جائیں گے. لیکن یہاں کیا حال ہے؟ فاروق اعظم عرض کہتے میرے آقا، جہنم کی آگ میں کافر جل رہے ہوں گے. یہاں تو دکھ لگتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے. تو عمر رسیدہ بابا بھی کہتا ہے ہائے ماں، کہتا کہ ہائے ماں، ماں یاد آتی. حالانکہ چٹے باڑ ہیں، رشتہ ہی ایسا پیارا ہے. ہاں جی، بوڑھوں کو بھی ماں یاد آتی ہے، ہائے ماں. ہاں جی، ہائے میرے ابا جی. بڑھاپے میں بھی نام لیتا ہے. لیکن عرض کی فاروق اعظم نے میرے آقا، جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کافر ماں باپ کو یاد نہیں کریں گے، آپ کو یاد کریں گے. یا لیتنا یا ویلتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. ہائے افسوس ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی ہوتی. آئے یاد یا نہیں؟ میرے آقا قیامت میں کافروں کو جہنم میں جلتے ہوئے یاد آئے کہ نہیں آئے؟
وہ جہنم میں جا کر یاد کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں نہیں مانے لہذا ان کا ماننا فضول۔ اور یہ غلامان باوفا جو یہاں جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، طاعت بھی کرتے ہیں، میرے آقا کی شفاعت ڈھونڈ ڈھونڈ کر غلاموں کے سر پہ عزت کا تاج رکھے۔ سنو قرآن شریف، سنیے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ فرماتا جل شانہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، قیامت کے دن یا میری عزت کا چرچا ہوگا یا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت کا چرچا ہوگا، یا اللہ پھر کسی اور کا بھی فرما ہے، اور کا بھی چرچا ہوگا، میری بھی عزت کا چرچا، مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت کا بھی چرچا، اور فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کا بھی چرچا، ایمان والوں کا بھی چرچا، اہل اللہ کا بھی چرچا، ان کی عزت کا بھی اعلان ہوگا۔ اب سنیے قرآن شریف کی یہ آیت جو پڑھی ہے، یوم لا یخزی اللہ نبی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک علیہ السلام کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ پھر فرمایا وَلِرَسُولِهِ لا یخزی اللہ النبی، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رسوا، اور فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور میرے محبوب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو محبوب کے ساتھ کر دے گا، نہ وہاں ذلت ہوگی نہ یہاں ذلت ہوگی۔ قسم لے لو قیامت میں غلام حضور کے ساتھ ہوں گے۔ والذین آمنوا معہ، آمنو جو ہے نا جی، اس کے بعد جو ہوتا ہے نا صلہ، وہ با کا ہوتا ہے، آمنو باللہ ورسولہ، آمنو باللہ وبالیوم الآخر، وہاں با ہوتی ہے، ما نہیں ہوتا۔ لیکن قیامت میں والذین آمنوا معہ، وہ جو ایمان لائے، ما کا کیا معنی ہے؟ وہ جو ایمان لائے آج اللہ فرماتا ہے محبوب کے ساتھ ہوں گے، ساتھ ہوں گے۔ اب میری فقیر کی انڈرسٹینڈنگ ہے کیا؟ میرے آقا کی عادت ہی یہی ہے، اللہ کریم نے عادت عطا ہی خود فرمائی ہے۔ جب کوئی نعمت دیتا ہے نا، نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ، رب کریم نے حضور کی عادت کریمہ بیان فرمائی، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ ویسے حدیث شریف فقیر نے پڑھی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جانے کیا بات ہے، یہ اپنی اپنی قسمت، اپنا اپنا وقت ہے، ہاں جی اپنا وقت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں حدیث پاک میں موجود ہے، ماں باپ کو جنت کا حکم ہوگا، وہ اولاد کی انتظار کریں گے کہ مولا ہماری تو اولاد تھی، وہ کدھر گئی؟ حکم ہوگا فرشتوں ان سے کہہ دو تم نیک بنے، وہ اتنے نیک نہیں تھے، تھے تو مسلمان لیکن تمہارے جیسے معیاری نیک نہیں تھے، لہذا ان کا رستہ اور ہے، وہ عرض کریں گے مولا یہ کھڑے ہیں، ہم نے جو نیکی کیا نہیں اپنے لیے تو نہیں کیا، بیٹوں کے لیے بھی کیا۔ کیوں؟ باپ کو تنخواہ ملتی تھی تو کھاتے تو بچے ہی تھے نا، باپ کو ملتا ہے 20,000 30,000 40,000 50,000، محکمہ لکھتا ہے کہ ہم نے فلاں ملازم کو اتنی تنخواہ دی ہے، کھاتے بچے ہیں، کھاتے کنبا جو ہوا وہ اس کو محکمہ پابندی بھی لگائے، وہ نہیں مانے گا، ٹھکرا دے گا، کہتا اب میں مزدوری کرتا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں، میں گویا عرض کرتا ہوں، نبی پاک گویا عرض کریں گے مولا میں نے بدر کے میدان میں، میں نے احد کے میدان میں، میں نے حنین کے میدان میں زخم کھائے ہیں تو اپنی امت
امت کے لیے کھائے ہیں. میں تو امت کے لیے کھایا تھا. تو نے خود فرمایا ہے حریص علیکم، میرا محبوب تو تمہاری بہتری بہت ہی چاہتا ہے، تمہاری بہتری. اور ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو بہتری چاہنے سے کیا ہوگا جی؟ پھٹکار اس بغیرت کے منہ پر جس نے بکواس کر دی کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ کوئی توحید، یہ کوئی توحید ہے؟ توحید نہیں، توہین ہے. یہ ایمان نہیں، یہ کفر ہے. یہ اسلام نہیں، یہ ارتداد ہے، اختلاف ہے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی جناب میں دریدہ دہنی اور گستاخی ہے. عزیزان گرامی قدر، رب کریم جل مجدہ العظیم فرماتا جل شانہ و منوالہ حریص علیکم، میرا محبوب علیہ السلام تمہاری بہتری بہت چاہتا ہے. یہ فقیر ترجمہ کر رہا ہے، گھروں میں جا کے یہی سورت پڑھ لیں اور یہی آیتیں پڑھیں اور یہ ترجمہ دیکھیں. لیکن ترجمہ کسی احمد رضا بریلوی کا، ترجمہ حضور غزالی زمان کا ہو، ترجمہ محدث اعظم ہند حضرت علامہ السید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، ترجمہ ہو حضرت حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی کا ہو. پھر پڑھنا کہ اس کا کیا ترجمہ، حریص علیکم. اللہ اکبر، میرے آقا نے حرص کو مسلمان کر دیا. بتاؤ حرص اچھی ہے؟ حرص اچھی ہے؟ نہیں. اللہ فرماتا میرا محبوب حریص ہے. کیا دے گا جواب اس کا؟ پاگلو، دنیا کے لیے کوئی لفظ ہو تو ترجمہ اور ہوتا ہے، محبوب کے لیے ہو تو ترجمہ اور ہوتا ہے. حرص بری ہے، حرص بری ہے. جب کوئی یہ چاہے کہ آپ کی جیب میں جو کچھ ہے نکال لوں، یہ حرص بری ہے. یہ حرص، وہ چاہے کہ آپ کے پاس جو دستار ہے نا یہ میں چھین لوں، آپ کی پگڑی چھین لوں، یہ حرص بری ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے حریص، میرا محبوب حریص ہے. لیکن ہر حرص بری نہیں. دوسرے کی عزت چھین کر اپنے لیے لینا یہ ہے حرص مقبوح، معیوب، مطرود، مغضوب. لیکن حضور حریص ایسے نہیں کہ تم سے کچھ لے لیں، بلکہ وہ حریص یہ ہے کہ میں انہیں نعمتیں دیتا جاتا ہوں، محبوب امت کو تقسیم کرتا جاتا ہوں. تقسیم کرتے ہیں. فرماتا یہ ہے میرے محبوب کی حریص. وہ برا ہے جو لوگوں سے لینا جانتا ہے، لیکن میرے آقا وہ حریص ہیں جو امت کو عطا کرنا جانتے ہیں. اگر والدین یہ کہیں گے کہ مولا ہماری تو اولاد تھی، تو پھر ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اولاد کو، الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، اور وہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم قیامت میں ان کی اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے. وہ جاتے جو نہیں جنت میں، مولا ہم نہیں جاتے. کیوں؟ تو نے ہمیں اولاد دی تھی، تو نے ہمیں اولاد دی تھی. جب ہم گھر میں رہتے تھے اولاد ساتھ، اولاد ساتھ. جب ہم کسی خوشی میں جاتے تھے اولاد ساتھ، جب ہم سفر کرتے تھے تو اولاد ساتھ. اب جنت میں جائیں تو اکیلے. ہماری اولاد کہاں ہے؟ اللہ فرشتوں کو دکھاتا ہے. ملائکہ تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ یہ
ایسے جائیں گے جن کو جو فساد پیدا کریں گے. ذرا نگاہ کرو یہ کیسے ہیں. یہ میں نے وہ پیدا کیے ہیں, دنیا میری رضا پہ چلتی ہے اور مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ میں ان کی مرضی پہ فیصلہ کرتا ہوں. الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں روحانی لطف بنے گا اس وقت جب فرشتے قیامت کی صفوں میں ڈھونڈتے پھریں گے غوث پاک کی اولاد کدھر ہے, فرید پاک کی اولاد کدھر ہے, جی علی احمد صابر کے مریدوں کی اولاد کدھر ہے, نظام الدین اولیاء کی اولاد کدھر ہے. ان کو ماننے والے نظامیوں, صابریوں, قادریوں, سراجیوں, نقشبندیوں, مجددیوں کی اولاد کدھر ہے. فرشتے کہیں گے مولا یہ جاتے نہیں, فرمایا لاؤ ان ڈھونڈ کے ان کی اولادوں کو. فرشتے ڈھونڈتے پھریں گے. میرے آقا علیہ السلام کی امت کی عزت کا پتہ چلے گا, فرشتے ڈھونڈتے پھریں گے جنت میں لے جانے کے لیے. اور اگر اولاد کے لیے فیصلہ ہو گیا جنت کا, مثلا بچہ شیرخوار ہے جو فوت ہو گیا, شیرخوار بچہ, قیامت کے دن حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ. نہ نمازی, نہ روزے دار, نہ متقی, نہ راکع, نہ ساجد, نہ قانت, نہ جناب علی متقی. آج مجھے کئی چہرے بہت ہی نیند کی گرفت میں نظر آتے, ذرا ان کو ہوش دلاؤ. میں نہیں وارہ کھاتا, مجھے نہیں وارہ کھاتا. اگر نیند نہیں چھوڑتے ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ, وضو کر کے آؤ. یہ ڈھونڈو, نہ یہ متقی, نہ یہ پرہیزگار, نہ یہ راکع, نہ یہ ساجد, نہ یہ صائم, نہ متہجد, نہ الحاج, نہ معتمر. لیکن حکم ہوگا جنت میں جاؤ. شیرخوار بیٹا جنت میں جاؤ. فرشتے کہیں گے آؤ جناب چلیں. وہ کہے گا میں ایسے ہی پیدا ہو گیا تھا, میرے ماں باپ کدھر ہیں, میرے ماں باپ کدھر, میرے ماں باپ کدھر ہے. حکم ہوگا اس سے, جانتا ہے, حکم ہوگا اس سے کہو کہ آپ تیرے والدین تیرے میں یار کے, تو بے گناہ ہے, تو پیدا ہوا تو فوت ہو گیا, تو نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, ان سے خطائیں ہوئی ہیں, لہذا تو جا. وہ کہتا ہے جب ماں باپ کے بغیر میں پیدا نہیں ہوا تو جنت میں ان کے بغیر کیسے جاؤں. یہ قرآن پاک کے دلائل اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر امتی کی طلب پر رب ان کی اولادوں ماں باپ کو ساتھ ملا کے جنت میں بھیجے گا تو مصطفیٰ اکیلے کیسے جائیں گے جنت میں, حضور کیسے اکیلے جائیں گے. حضور کیسے جائیں گے. حضور کیسے جائیں گے, اکیلے نہیں. والذین آمنوا معہ, اللہ فرماتا ہے وہ جو ایمان لائے, شرط یہ ہے کہ مسلمان ہوں, بے ایمان نہ ہوں, ادب والے ہوں, بے ادب نہ ہوں, احترام والے ہوں, گستاخ نہ ہوں, شرم والے ہوں, عقیدے کے حوالے سے بے شرم نہ ہوں ماننے والے. تو پھر میرے آقا آگے میری سرکار, پیچھے سب غلام, پیچھے سب غلام ہیں, پیچھے سب غلام ہیں. الحمدللہ رب العالمین والذی. اب یہاں تھوڑا سا امتیازی گفتگو اور ہو جائے. یہی 28واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم ارشاد فرماتا ہے سورۃ ممتحنہ, رب کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم
والذین معہ. بات تو میں آ گئی. محبوب کے لیے فرمایا والذین آمنوا معہ. ابراہیم علیہ السلام کے منگتوں کے لیے فرمایا والذین معہ. تو ذہن میں بات آتی ہے. اب قرآن شریف پڑھا کرو تو پھر ہی پتہ چلے کہ صبح سے شام تک اخباریں پڑھنے سے تو یہ مسئلے نہیں حل ہوتے. ذہن پریشان، دماغ پریشان، سوچیں پریشان. اللہ معاف کرے. اور صبح سے شام تک قرآن پاک پر تیری نظر ہو، مصطفیٰ کے پیار کی اینک لگی ہو، جدھر دیکھے اس نے محبوب کے جلوے کشا کشا لے آئے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ سے پوچھا گیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کہنے کو تو یہ سرکار کی بیویاں ہیں، لیکن بیوی کا لفظ ان کے معیار سے کم ہے. بیوی تو وہ ہے نا بیویاں جو الحمدللہ مسلمان جن سے نکاح کرتے ہیں شرعی طور پر، تو ان کو بیویاں کا لفظ تو بیوی کا آیا ہے لیکن خالی نہیں آیا. خالی نہیں آیا. کیا آیا ہے سناؤں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء نبی، او میرے نبی پاک کی بیویوں، او میرے نبی پاک کی بیویوں، اگر محبوب مکہ کی گلی میں قدم رکھے تو گلی کی قسم، خاک پہ قدم رکھے تو خاک کی قسم، پتھر پہ قدم رکھے تو پتھر کی قسم، تو جن ازواج طاہرات کو محبوب کے مقدس بستر پہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہو، وہ مائیں کتنی عظیم ہے امت کی، وہ کتنی عظیم ہے. یا نساء النبی، یہ تو مفروضہ قائم کر رہا ہے. وہ مفروضہ نہیں ہے، قرآنی حقائق ہیں. اور جس مفروضے کے پیچھے قرآن پاک کا حکم ہو وہ مفروضہ نہیں، وہ عین حقیقت ہے. اور یہاں تو میرا مفروضہ نہیں ہے، اس کے ساتھ فوراً رب نے فرما دیا کیا؟ یا نساء النبی، اے میرے نبی پاک کی ازواج طاہرات طیبات. جب متوجہ ہوئی تو فرمایا لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی عورت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اب بولو، نکالو سانس. اللہ فرماتا لستن کاحد، اور جن کی بیویوں جیسی کوئی دنیا میں عورت نہیں. پاگلوں بے حیا، اس نبی جیسا دنیا میں ہے کون؟ تم کہتے ہو نبی، تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے یا ہم ان جیسے ہیں؟ بے حیا کہیں گے. اللہ فرماتا ہے لستن کاحد، قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آقا کی بعض ازواج وہ ہیں جو یہودیوں کی اولاد ہیں، لیکن خدا نے کرم کیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے. حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، خیبر کا ناپاک ترین یہودی حیی، اس کی بیٹی ہے صفیہ. اب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المومنین جب غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے اور میرے آقا علیہ السلام کہ صحابہ کرام حضور کی معیت پہ چلے، راستے میں میرے آقا علیہ السلام نے یہ مال غنیمت تقسیم کیا. سیرت کی کتاب میں انسان العیون سیرت نبویہ، اور میرے پاس ایک نئی کتاب آئی ہے سیرت کی، اس کا نام ہی عجیب ہے، اس کا نام بھی عجیب ہے. وہ لکھی، اس کا نام ہے محمد ایھا المحب
او محب دیکھ یہ محمد ہیں، دیکھ یہ محمد ہیں۔ محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کا رواں رواں قابل ستائش ہو، رواں قابل تعریف ہو۔ الحمدللہ فقیر نے اول سے آخر تک ساری کتاب کی زیارت کی، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا لکھا ہے؟ خواتین میں آپس میں سوکڑوں میں نوک جھوک ہو ہی جاتی ہے، نوک جھوک ہو جاتی ہے۔ ایک دن امہات المومنین بیٹھی تھیں، بات چلتے چلتے پیار سے میرے آقا کبھی امہات المومنین کے درمیان بیٹھتے، حالانکہ ہر وقت میرے آقا علیہ السلام پر تجلیات کا ہجوم رہتا، اور وہ ہجوم ایسا ہوتا کہ دیکھنے والے گھبرا جاتے۔ ایک عربی نیا آیا، میرے آقا تشریف فرما ہے، دیکھتے ہی کانپنے لگا۔ میرے آقا جہاں سمجھ گئے کہ تجلیات کے ہجوم نے اس کو پریشان کر دیا، فرمایا اللہ کے بندے کانپنے کو لگ گیا، کانپنے کیوں لگ گیا؟ میں مکہ شریف کی ایک خاتون کا بیٹا ہوں جو گوشت، خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ یعنی قرب کے ان مدارج سے نکال کر میں کھینچ کر مکہ کی گلی میں کھڑا کر دیا۔ اور ٹھیک ہے کہ عرش بھی میرے پاؤں کے تلے ہے، لیکن یہاں سے ہی تو میں آیا ہوں نا۔ مجھے اس تناظر میں بھی دیکھو، جب پکے ہو جاؤ گے پھر اس تناظر میں دیکھنا، وہاں تو کانپتے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اور جب پکے ہو جاؤ تو پھر ابو بکر گود میں لے کر 3 رات دیکھتا رہتا ہے۔ پکا ہے، 3 رات دیکھتا ہے۔ اور میں گھبراؤ نہیں، میں مکہ شریف کی اس خاتون کا بیٹا۔ اللہ اکبر! پتہ چلا ماؤں کو یاد کرنا رسول اللہ کی سنت۔ ماؤں کو یاد کیا کرو، اپنی ماؤں کو یاد کیا کرو، حضور کی سنت ہے۔ تیرے آقا یاد کرتے ہیں، حضور امی جان کو یاد کرتے ہیں، حضرت سیدہ جیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضیہ نقیہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ یاد کرتے ہیں۔ کیوں گھبراتا ہے؟ میں عرب کی ایک عظیم ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ عربوں میں رواج تھا کہ وہ گوشت خشک کر کے نا، سکھا کے خشک کر کے رکھ لیتے، پھر جب ضرورت ہوتی استعمال کرتے۔ تو سرکار نے جب معاشرے کو اس رواج میں طرف کھینچا نا عربی کو، تو اس کی توجہ ادھر ہو گئی اور کپ کپی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ جلوے ہیں تو ایسے ہیں، اور جب کرم کرتے ہیں تو امہات المومنین بیٹھی ہیں، درمیان میں حضور بیٹھے ہیں۔ قربان قربان سبحان اللہ۔ میرے آقا کے اندرون خانہ کا چونکہ یہ حدیث پاک میں ذکر آ گیا، ایک روایت ہو جائے، برداشت ہو تو کہوں گا، ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے حاشیہ چڑھائیں۔ نہ آپ کا دین اتنا معیاری نہ میرا، حاشیہ نہیں چڑھانا، صرف سن کے مسکرانا ہے کہ کروڑوں درود و سلام میرے آقا کی ذات پر، جو قدسیوں کے ہجوم میں ہو تو وہ ڈرتے رہتے ہیں، غلاموں میں بیٹھے تو وہ مسکراتے رہتے ہیں۔ حضور تشریف فرما ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دوسری ام المومنین دونوں بیٹھی ہیں حضور کی بارگاہ میں، حلوے کی پلیٹ آ گئی، حلوے کی پلیٹ آ گئی، پیار سے کو گفتگو چلی، پیار سے کو گفتگو چلی، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے حلوہ اٹھا کے نا ہاتھ سے دوسری اپنی سوکن حضور کی اہلیہ پاک کے منہ کو حلوہ لگا دیا۔ میرے آقا نے ہاتھ نہیں پھڑا، پکڑا نہیں، کیوں؟ حضور ذرا ان کو گھر کی ان اٹکیلیوں کی اجازت دیتے ہیں جن سے گھر کا ماحول بڑا پررونق ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے چہرے پر جو لگا دیا، انہوں نے جب دیکھا انہوں نے بھی پکڑا ہاتھ میں حلوہ،
المومنین عائشہ صدیقہ کے منہ پہ لگا دیا. جب ایک دوسرے کے چہرے پہ حلوہ لگایا میرے آقا بیٹھے مسکرا رہے ہیں. تکلف ہو تو اختلاف بڑھتا ہے، بے تکلفی پیار والی ہو تو پھر اختلافات نہیں ہوتے. ایسی ایک محفل تھی، حضرت صفیہ، ایک صفیہ ہیں وہ میرے نبی پاک کی پھوپھی ہیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب. حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ، حضرت صفیہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ پاک. سبحان اللہ. وہ بھی صفیہ ہیں، بڑی شیر دل خاتون، اتنا حوصلہ کہ مردوں جیسا حوصلہ. نبی پاک کی پھوپھی صاحبہ مردوں جیسا. جب غزوہ خندق میں کافروں نے چند یعنی ایک مقام سے ایک کافر نے خندق کراس کر لی، حضور نے دفاعی حوالے سے مدینہ عالیہ کے ایک محلے کے مکان میں ساری خواتین کو اکٹھا کر لیا تھا، اور اس کے آگے جو تھا نا حصہ اس کے تھی آگے خندق، اور خندق کے اوپر آپ کھڑے ہیں صحابہ کرام، اور پالی طرف کافر ہیں. یہودیوں کی طرف سے ایک کافر نے راؤنڈ لگا کے ایک مقام سے خندق کو کراس کر لیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس محلے کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی لشکر چھپا ہوا ہے. وہ ادھر سے نکلا نا، اور وہ آہستہ آہستہ جاسوسی کر رہا ہے کہ ادھر کون ہے، کہ حضرت صفیہ کی نظر پڑ گئی. اسد اللہ و اسد رسولہ، اسد اللہ و اسد خدا کا شیر امیر حمزہ رضی اللہ، خدا کا شیر رسول اللہ کا شیر. ان کی ہمشیرہ نے دیکھا کہ وہ کافر جو ہے وہ تو آگے آ گیا، اور ادھر ساری خواتین مدینہ عالیہ تھیں. خدا لگتی کہنا عزت کتنی زیادہ جمع ہو چکی تھی وہاں. ایسی عزت پہ پہرا دینے کے لیے بھی تو کوئی فوج چاہیے نا، لیکن خدا کی قسم ہے ایسی عزت پر اکیلا حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ نے پہرا دیا، میرے نبی پاک کی پھوپھی جان نے پہرا دیا. کیسے؟ جب وہ آگے بڑھ کر جاسوسی کر رہا تھا، آپ دبے پاؤں، چار پائی نہیں ہوتی اس کی، وہ ایک بائی نکال لی، اب موٹی ہوتی ہے، پاوا تو چھوٹا ہوتا ہے، بائی بڑی ہوتی ہے. حضرت نے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال لی اور آرام سے دروازہ کھولا کہ بے ایمان کو پتہ بھی نہ چلے. دبے پاؤں پیچھے پہنچی، جب دیکھا کہ ٹھیک میرے زاویے پر آ گیا ہے تو آپ نے جوڑ کر یہ بائی جو تھی اس کے دماغ کے اوپر ماری، بھرکس برخچے اڑا دیے، اور وہ بدبخت بول نہیں سکا. جب کافروں نے دیکھا ہمارے بڑے کا یہ اشر ہوا، کہنے لگو اس طرف نہ جانا، مسلمانوں کے نبی نے بڑا لشکر جوڑا ہوا ہے. یہ صفیہ ہیں میرے نبی پاک کی، یہ خاندان ہی بڑا پیارا ہے، وہ میرے سرکار کے صدقے حضور کا خاندان ہی بڑا پیارا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. دکھ کی بات ہے، میں بات میری تلخی کی طرف آ جائے گی، میں سمیٹ نہ سکوں گا. مجھے دکھ ہوتا ہے، مولا کرم کر ہماری سوچ بدل دے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں پاکستان کی چھوکریوں کو ہاتھ میں ہاکی ہے اور وہ میچ کھیل رہی ہے، اور ان کے فوٹو اخبارات میں دے کر آپ کا پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اپنی روٹی بناتا ہے.
ہاں جی ایمان جائے جائے، کوئی پرواہ نہیں بدبختوں کے ان ظالموں کو. ہاں جی وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں گیند بلے، اور وہ عورتیں پینٹ شرٹ میں ملبوس، لعنت اللہ علی شرہم، اور جنہوں نے اس کی اجازت دی ان پہ خدا کی لعنت ہو. اسلام تو پردہ رکھنے کے لیے، آپ بغیر تو تم نے پردے اٹھا دیے. ان کے ہاتھوں میں گیند بلہ نہیں تھا. ادھر دیکھو میرے آقا کی پھوپھی جان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، جس ہتھیار سے کفر کا بھرکس دماغ پہ لگائی نا چوٹ، سر پھٹ گیا، بھیجا اڑ گیا. جی بھیجا اڑ گیا. آئندہ کے لیے کافروں نے پھر ادھر کا رخ نہیں کیا. کہا ادھر تو لشکر ہی بہت بڑا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتے کہ یہ کام تو سپاہیوں کا ہے، عورت تو کر ہی نہیں سکتی. انہیں کیا پتا کہ مسلمانوں کی مائیں کتنی عظیم ہوتی ہیں، مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں کتنے عظیم ہوتی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی اہلیہ پاک، حضور کی زوجہ محترمہ، امہات المومنین میں سے ام المومنین، بیٹی ہے حیاج کی. وہ بڑا بے ایمان کافر تھا، جہنم رسید ہوا، میدان خیبر میں قتل ہوا، جہنم رسید ہوا. ہاں جی اس کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو چونکہ سردار کی بیٹی تھی، قوم کا سردار تھا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سردار کی بیٹی ہے، آپ کے ساتھ مناسبت تو کوئی نہیں سرداری کی، آپ کائنات کے آقا ہیں، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے خود قبول فرما لیں. چنانچہ نبی پاک اسلام نے اس خاتون کو کلمہ شریف پڑھایا، نکاح سے مشرف فرمایا، اور وہی گھر کا ماحول پیار والا. ایک دن بیٹھے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سرکار زینب رضی اللہ تعالیٰ، حضور کی ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، اور صفیہ بھی بیٹھی، اور بات کرتے کرتے بے تکلفی میں تانا دے دیا کسی شوکر نے، کسی ام المومنین نے تانا دے دیا ہے یہودی کی بیٹی ہے، یہودی کی بیٹی ہے. اتنے میں میرے سرکار آ گئے. اور کسی کو صدمہ ہوتا ہے تو میرے آقا آ ہی جاتے ہیں، سرکار آ ہی جاتے ہیں. آ گئے تو حضرت صفیہ کی آنکھیں برس رہی تھیں، کیونکہ بات تو بظاہر تو تھی نا کہ حیاج ان کا باپ ہے، لیکن تانا اس وقت ملا کہ اب ساری آلودگیاں چھٹ چکی ہیں، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہیں، ہر طرف انوار ہی انوار ہیں، برکات ہی برکات ہیں. اب وہ کفر کا دور ختم ہو چکا، ایمان کی بہاریں قائم ہیں. آنکھیں برس رہی ہیں. ہمارا صفیہ کیا ہوا؟ اج کی حضور مجھے تانا دیا، انہوں نے مجھے تانا دیا کہ تو یہودی کی بیٹی ہے. فرمایا پھر تو نے جواب کیوں نہیں دیا، چپ کیوں رہ گئی؟ میرے آقا میں کیا جواب دوں؟ فرمایا جواب میں دیتا ہوں. ایسا جواب دیا کہ میرے دوستوں حضرت صفیہ کے دل کا سارا صدمہ ہی بدل کے رکھ دیا. حضور کے دربار سے یہ سبق پڑھا کرو کہ اگر گھر میں کسی نیک بخت کو آپ پر کوئی اعتراض بن ہی جائے تو جوتا اٹھا کے سر پہ نہ دو، محبت کے ساتھ ایسی توجیہ کرو کہ اس کے والدین کو بھی عزت مل جائے، اس کو بھی عزت مل جائے. اگر طلاق پہ بات پہنچے تو میرا گریبان حاضر ہے. کیا جواب دیا میرے آقا نے؟ فرمایا جب تجھے یہ کہا تھا کہ تو یہودی کی بیٹی ہے تو تو نے کہنا تھا غلط ہے، میں تو ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، میں تو ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ تو قوم مل سکتی ہے. بولو
تم میں سے کون ہے جس کا باپ اللہ کا رسول ہو؟ کیونکہ آپ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی. فرمایا تو نے یوں کہنا تھا کہ میرا باپ ہارون ہے اور میرا شوہر سید الانبیاء ہے. یوں کہنا تھا جی. جب حضور نے یہ کہا خدا کی قسم حضرت صفیہ مسکرانے لگی. آقا اس عزت کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا, مجھے رب نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اور جب یہ جواب امہات المومنین نے سنا انہوں نے کہا توبہ, ہم اب یہ تانا نہیں دیں گی, اس کو تو سبق ہی بڑا عظیم مل گیا ہے, سبق ہی بڑا عظیم مل گیا ہے. حضرات گرامی, اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا معه, قیامت کے دن لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه. ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ایمان والوں کو لقد کان لکم اسوۃ حسنہ. او مسلمانوں تمہارے لیے بڑا پاکیزہ نمونہ, اچھا نمونہ ہے. کس میں؟ فرمایا فی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام میں, والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بے ایمان تو نہیں تھے نا, وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بیٹھتے تھے وہ مسلمان ہی تھے نا, وہ صحابی تو تھے آپ کے, لیکن آمنو کا لفظ یہاں درمیان میں نہیں رکھا, حالانکہ وہ مسلمان ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر آیا تو آمنو کو بیان نہیں کیا, اگرچہ انڈرسٹوڈ ہے, انڈائریکٹلی ہے کہ ابراہیم کے ساتھ مسلمان ہی ہو سکتے, کافر نہیں ہو سکتے. اس لیے فرما دیا والذین معہ, وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان میں ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. یہ آمنو کا اظہار نہیں فرمایا, لیکن جب سرکار کا ذکر کیا اللہ فرماتا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ, نہیں والذین آمنوا معہ. اور وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ رہتے ہیں, نہ محبوب کو رسوا ہونے دے گا, نہ محبوب کے غلاموں کو رسوا ہونے دے گا. بس مجھے امید ہے کہ یہاں آمنو کے اظہار کی حکمت کا کوئی جلوہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اس کی بات واضح ہے, سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت بڑے مسلمان ہیں, صحابی ہیں, لیکن ابراہیم کے رسول پر ایمان لانے والے تو بہت ہی اونچے ہیں. ہاں جی, وہ بڑے اونچے صحابی ہیں, لیکن صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں, فاروق اعظم جیسا کوئی نہیں, عثمان غنی جیسا کوئی نہیں, مولا مرتضیٰ جیسا کوئی نہیں, بدر والوں جیسا کوئی نہیں, احد والوں جیسا کوئی نہیں, کیونکہ انہوں نے خلیل کو دیکھا, انہوں نے حبیب کو دیکھا ہے, حبیب کو دیکھا ہے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا معہ, وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. اور پھر اللہ نے ان کی شان خود بیان فرمائی. کیا بیان کی؟ یقولون ربنا, ہاں, نورہم یسعی بین ایدیہم. اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو تفسیری گفتگو کرتے ہوئے مجھے بڑی راحت ہوتی ہے. کروں گا تو صحیح تفسیری گفتگو, بس توجہ رہے نہ رہے. اور یہ کوئی مت سمجھے کہ میری نظر سے باہر ہے. جو یہاں آنکھیں بند کر کے غافل ہو کے بیٹھتا ہے مجھے ہرگز پسند نہیں ہے, میں نہیں پسند کرتا. اور ذکر اس محبوب کا ہو کہ جس کو بنا کے خدا بھی محبت سے دیکھتا ہے, تو کون ہے میں کون. یہاں آیا کرو تو اس حوصلے سے کہ بیٹھ کر ہوش سے سنو, اور اگر ہوش نہیں آ سکتی تو یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس 2 نمبر مال نہیں ہے کہ آپ کو میں آپ کے پیچھے چل کے دوں. یہ نمبر اول وہ حسن کا جمال روحانی ہے کہ جو عطا کر کے رب کریم نے فرمایا والذین آمنوا معہ. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے ہیں.
حضرات گرامی، اللہ فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم. بتائی تو تھی نا، مسئلہ تو چلا تھا توبہ کا تو مسئلہ کرتے کرتے آ گئی جنت، اور جنت کے تذکرے میں ساتھ آ گیا محبوب کی عظمت کہ میں محبوب کو رسوا نہیں ہونے دوں گا. جب محبوب کا نام آیا تو غلام ساتھ ہی آ گئے، کیونکہ حضور تو ساتھ ہی رکھتے ہیں، غلاموں کو علیحدہ رکھتے نہیں ہیں. والذین معہ، خود جو فرمایا والذین معہ، والذین معہ، مصطفیٰ وہ اور ان کے ساتھی. تو میرے دوستو بزرگوارو، اب بات یہاں پلی تو پھر آگے چلی. کیا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے جو غلام ہیں نا، ساتھی ایمان والے، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا. ان کا نور ان کے نا. کروڑ باری توبہ. آپ جو سفر کرتے ہیں بابا جی کی، اپنے والد بزرگوار کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ جن کے بزرگ سلامت ہیں ان کو عزت و آبرو سے رکھے. میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ سفر کریں تو اپنے والدین کو پوچھ کر اجازت لے کر کیا کریں. چپ چپ. جب بھی سفر کرو ماں باپ سے اجازت لو، اجازت لو. اور فقیر نے ان علماء کو دیکھا ہے جن کے اکابر واصل بحق ہو چکے، اور جب انہیں سفر کا وقت آتا تو اور سفر تو اور رہ گیا، مدینہ عالیہ کا سفر کرنے کے لیے جب وہ چلتے تو پہلے ماں باپ کے مزار پر حاضری دیتے. یہ ماں باپ بھولنے کی شے نہیں ہے، اس کی قدر کرو. ان کو ادب سے دیکھو، ان کو پیار سے دیکھو، آتے جاتے پیار بھی کرو، سلام بھی کرو، ادب بھی کرو، حج بھی کرو، حج بھی کرو، حج بھی کرو. میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کو سلام کرو، زیارت کرو. جب بھی زیارت کرو گے پیار سے حج کا ثواب ہے. جب آپ سفر پہ جاتے ہیں ابا حضور سے اجازت لے کر، تو باپ یہ تو کہتا ہے کہ میرا بیٹا خیریت سے جائے، خیریت سے آئے. لیکن رات کا ٹائم ہے، رات کے وقت آپ کو سفر کے دوران رات میں بھی سفر کرنا پڑتا ہی ہے. تو کبھی بابا جی نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کے پاس بیٹری ہے، وہ ٹارچ ہے اور وہ جلا کے سفر کر رہا ہے، اس کے پاس ایمرجنسی ہے اور وہ جلا کے سفر کرتا ہے. کہا نہیں کہا. رب محبوب کے غلاموں کا یہ سفر بھی بیان کرتا ہے. فرمایا قیامت کے دن جب وہ چلیں گے نا، نورہم یسعی بین، محبوب کے امتی پیچھے ہوں گے، ان کا نور آگے ہوگا، ان کا نور آگے ہوگا، ان کا نور آگے ہوگا. آگے اب یہاں سے آگے چلا جاؤں میں تو نہیں جا سکتا، میرا تو ضمیر مجھے چلنے نہیں دیتا. وہ نور کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا نور آگے ہوگا. بتاؤ امام پیچھے ہوتا ہے کہ آگے؟ جلدی بتا دو. امام آگے ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کون ہے جو نبیوں سے بھی آگے ہے، جو رسولوں کا بھی امام ہے. اللہ تعالیٰ نورہم کے پردے میں بتانا چاہتا ہے کہ ان کو رکاوٹ کیسے ہو، بریک کیسے لگے، ان کے آگے آگے تو میرا مصطفیٰ چل رہا ہے. نورہم یسعی بین، نورہم. ادھر فرماتا ہے نورہو، ادھر فرماتا ہے نورہم. سورت نور میں فرمایا نورہو مثل نور ہی، مثال اس کے نور کی. مثال قاضی مدری ثناء اللہ پانی پتی کو آواز دو، حضرت شیخ محقق کو آواز دو، حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کو آواز دو، اور سنیوں کے مفسرینوں کو آواز دو کہ حضرت جی مثل نور ہی، یہ نور ہی کون ہے؟ فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ. اللہ فرماتا نورہ، میرا نور،
یہ خدا کا نور، اور یہاں فرمایا نورہم، یہ ان کا نور، یہ ان کا نور۔ ادھر خدا ہے، ادھر امت ہے، ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے، درمیان میں نور مصطفیٰ ہے، درمیان میں نور مصطفیٰ ہے۔ جب ان کی طرف توجہ کرے ان کی راستے چمکتے ہیں، جب خدا کے حضور حاضر ہو تو خدا کی معرفت چمکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کا نور دائیں بھی ہوگا، آگے بھی ہوگا، اور یہ کیوں فرما دیا؟ اب میرے پاس ٹائم ہو تو کیوں، دیر از نو ٹائم، لیکن اتنا تو اشارہ ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کام نہ کیا کرو، جو بھی اچھا کام کرو، ہاں بایاں ہاتھ جوتا اٹھانے کے لیے ہے، ہاں جی، بایاں ہاتھ استنجا کرنے کے لیے ہے، اچھے کام دائیں سے کرو۔ لیکن یہاں میں بعض نمازیوں کو دیکھتا ہوں، اللہ سب کی نماز قبول فرمائے، اور ان کے صدقے مجھ فقیر پہ بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے، میرے بھی ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول ہوں۔ لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے، زندگی بڑھاپا آ گیا، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو جوتا دائیں ہاتھ میں۔ یارو خیال کیا کرو نا، دائیں ہاتھ میں جوتا نہیں لیتے، بائیں ہاتھ میں۔ ہاں جب مسجد میں قدم رکھو تو دایاں قدم پہلے، اور جب مسجد سے نکلو تو بایاں قدم پہلے۔ یہ جناب محترم ترتیب یاد کرو۔ اللہ فرماتا محبوب ان کے آگے بھی ہوگا، اور حسن رسول کے جلوے ان کے دائیں بھی ہوں گے۔ یہ دائیں کیوں ہوں گے؟ اب اس کو چھوڑ کے جاتا ہوں تو ضمیر ملامت کرتا ہے، یہ دائیں کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہاں دائیں میں جنت ہوگی، بائیں میں جہنم ہوگی، اس لیے نبی پاک کے منگتوں کا دایاں چمک رہا ہوگا، جہنم دکھائے گا ہی نہیں۔ محبوب کے منگتے ڈر نہ جائیں، دکھائیں گے نہیں۔ سچی توبہ کر، نورہم یسعی بین، مجھے تو ایمان کی شان میں ایک حدیث پاک بیان کرنا تھا۔ ایک جمعہ پہلے بھی 5-6 جمعے ہو گئے لایا تھا کتاب میں کہ یہ حدیث شریف پڑھوں، مسئلہ عرض کر سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن وہاں جو روایت ہے نا جن راویوں کے حوالے سے، ان راویوں کا ذکر میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ ایسی سند سے حدیث پاک آئی ہے محدثین فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے راویوں کو نام لکھ کے پاس رکھو، جب موت آئے اور کفن پہنایا جائے تو یہ روایت والے جو ہے نا راوی، ان کے نام لکھ کر یہاں رکھ لینا، فرشتے آپ سے لیں گے کیا؟ اس لیے لایا تھا، لیکن میں ابھی تک وہاں پہنچ نہیں سکا۔ انشاءاللہ اگر رب ذوالجلال کو منظور ہوا تو پھر اس پہ تبصرہ، نام پاک بھی عرض کروں گا، مسئلہ بھی عرض کروں گا، اور پھر سے ایمان کی تازی کے لیے کفن پر لکھنے کے لیے بھی ان کی پھر تاکید ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔